اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت علیکم بتلاوت القرآن فاتخذوہ۔ یہ وہی سوال کہ جو پہلے گفتگو کر چکے ہم کہ کیا معصومین نے حکم دیا۔ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں، ان کی فرمائش کو، ان کے حکم کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب وہی حکم پیغمبر سے صادر ہو رہا ہے جسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ علیکم بتلاوت القرآن، لیکن یہ حکم پیغمبر کا قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں ہے کہ تم پر تلاوت قرآن فرض ہے۔ جب ہم کبھی بھی پڑھتے ہیں علیکم فلاں چیز، علیکم فلاں چیز، تو یہ معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ فرض ہے تم پر، تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب نہیں پڑھتے تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی نہیں۔ اگر باپ کوئی چیز فرض کر دے بیٹے پر اور وہ بیٹا انجام نہ دے تو بھلے شاید کوئی ایسا بڑا گناہ اس نے انجام نہ دیا ہو، اس لیے کہ یہ فرض اخلاقی فرض تھا۔ اگر اس نے کوئی بڑا گناہ انجام نہ بھی دیا ہو تو ہمارے یہاں اس بات کا یقین ہے کہ اس نے ایک گناہ اخلاقی انجام دیا ہے۔ جب پیغمبر، اور پیغمبر کون؟ ہمارے باپ۔ انا، پیغمبر نے حدیث میں فرمایا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب باپ کی حیثیت سے پیغمبر حکم دے رہے ہیں علیکم بتلاوت القرآن، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تم پر قرآن لازم ہے، تم بغیر قرآن کے نہیں رہ سکتے، تم پر ضروری ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ فاتخذوہ، تو اسے لے لو۔ جب پیغمبر ہمیں یہ چیز دے رہے ہیں کہ تم قرآن لے لو، اس کی تلاوت کرنا ہے، تو پھر ہم کیوں اس سے سرگردانی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اس سے سرپیچی کر رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پیغمبر کے حکم کے مطابق اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ فاتخذوہ اماما وقائدا، اور قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ امام بنانے کا مطلب اپنا قائد بناؤ، قائد بنانے کا مطلب، امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کسی بھی کام میں بغیر قرآن کی تلاوت کے، بغیر قرآن کے موجود ہونے کے کوئی دوسرا کام، کوئی کام آگے نہ بڑھاؤ۔ یعنی تمہارا پہلا قدم بڑھے تو تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ آج جیسے ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا گھر لیا، نئی گاڑی خریدی، نیا بزنس شروع کیا، تو کسی قاری، کسی کو بھی بلایا جاتا ہے، اس سے چند آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کروائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ حکم پیغمبر کا صرف اسی لیے تھا کہ جب گاڑی خریدنا، جب گھر لینا، جب بزنس شروع کرنا، جب نیا کام شروع ہو، جب نئی دکان کھولنا، تب تلاوت قرآن کرنا؟ یا نہیں، اس لیے ہے یہ حکم کہ زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن مجید ہمارے ہونٹوں پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارا، یعنی جسے کہتے ہیں ہم و غم جو ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم جہاں گھر خریدتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، پھر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، جو بھی پروگرام کیا جاتا ہے، یا دکان خریدتے ہیں، یا نیا کام شروع کرتے ہیں، کارخانہ شروع کرتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تو جب وہاں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو پھر اپنے تمام امور میں بھی ہم تلاوت قرآن
کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت سے کہیں کہ میں قرآن مجید کے لیے بسم اللہ کہہ رہا ہوں جو موجود ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت ہے۔ تو اب آپ اسی کو اگر معیار بنائیں تو آپ گھر میں اگر جا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کہیں، آپ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ کہیں، آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو بسم اللہ کہیں، اور جو آیتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں۔ جیسے اگر کہا جائے تو طولانی اگر آپ کا سفر ہے تو آیت الکرسی سفر میں پڑھ لینی چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، آپ کا سفر قرآن سے شروع ہو گیا۔ آپ سونے لگے تو آپ نے کچھ سورہ تلاوت کر لیں، آپ جب اٹھے تو آپ نے پھر ایک سورہ کی تلاوت کر لی، تو یہ آپ کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ اور پیغمبر کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔